الینا، کیا تم نے میرے بھائی کو دیکھا ہے؟ وہ رات سے غائب ہے اور میں اس کو کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ کیا بات کر رہی ہو؟ تمہارا بھائی کل رات سے غائب ہے اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ مجھے لگا وہ گھر آ جائے گا، لیکن اب کافی دیر ہو گئی اور میں کافی پریشان ہو گئی ہوں۔ آخر وہ گیا کہاں ہے؟ دیٹس ویری بیڈ۔ اگر میری کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ ہاں ضرور، اگر تمہیں بھی وہ کہیں نظر آیا تو مجھے انفارم ضرور کرنا۔ یہ ہے عالیہ، اور یہ کل رات سے اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہی ہے اور وہ اس کو نہیں آنٹی، مل رہا۔ کیا آپ نے علی کو دیکھا ہے؟ میں بہت پریشان ہوں، وہ کل رات سے گھر نہیں آیا۔ نہیں بیٹا، میں نے نہیں دیکھا اسے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کدھر گیا ہے وہ؟ کیوں نہیں آیا رات سے؟ پتہ نہیں آنٹی، وہ رات سے پتہ نہیں کہاں چلا گیا اور میں صبح سے اس کو ڈھونڈ رہی ہوں، کہیں بھی نہیں مل رہا۔ اوہ بیٹا، اگر مجھے ملا تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گی۔ میں اپنے بھائی کو کہاں ڈھونڈوں؟ وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ میری ایک فرینڈ ہے، وہ اسٹرونامر ہے، تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں، شاید ہمیں اس سے کچھ مدد مل سکے، بلکہ مجھے یقین ہے ہمیں اس سے مدد ضرور ملے گی۔ چلو ایک ٹرائی یہاں پہ بھی کر لیتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں صبح ہوتے ہی تمہارے پاس آ جاؤں گی اور پھر ہم دونوں مل کر چلیں گے۔ عالیہ اپنے دوست کے کہنے پر اسٹرونامر کے پاس چلی گئی۔ میرا بھائی گم ہو گیا ہے، کیا آپ ہماری ہیلپ کر سکتی ہیں؟ ہاں، مجھے نظر آ رہا ہے، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ وہاں بہت سی ریت ہے، دور دور تک ریت ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ تمہیں وہاں جانا ہوگا۔ جیسے آپ بتا رہی ہیں، یہ تو صحرا لگ رہا ہے، کیا مجھے صحرا جانا ہوگا؟ پر عالیہ، تم صحرا پر کیسے جاؤ گی؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ صحرا کی بات نہیں کر رہی تھی، کوئی اور جگہ بھی تو ہو سکتی ہے، ہم لوگ کچھ اور دیکھتے ہیں۔ نہیں، عالیہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اسے صحرا ہی جانا ہوگا۔ میرے پاس ایک راستہ ہے تمہیں بھیجنے کا، لیکن تمہیں وہاں اکیلے جانا ہوگا۔ عالیہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے ٹھیک ہے، بھائی کو میں بچانے جانے کے لازمی لیے جائے تیار گی۔ ہوں، میں اپنے بھائی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ آخر عالیہ کے جانے کا وقت آ ہی گیا۔ ہاں تو سنو، میں ایک منتر پڑھنے لگی ہوں اور تم اب وہاں چلی جاؤ گی اور تمہیں احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں اپنے بھائی کے لیے کچھ بھی کروں گی۔ اور پھر اسٹرونامر کوئی منتر پڑھنے لگی اور منتر پڑھتے ہی عالیہ ایک صحرا میں پہنچ گئی۔ اوہ مائی گاڈ، یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ہیلو، یہاں پہ کوئی ہے؟ کوئی میری آواز سن رہا ہے؟ پوری رات عالیہ صحرا میں بھٹکتی رہی، وہ بہت پریشان تھی، اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں صبح ہو گئی۔ عالیہ بہت پریشان تھی، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ میں کہاں جاؤں؟ اپنے بھائی کو میں کہاں ڈھونڈوں؟ یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے، دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں ہے۔ اور اتنے میں اس کو وہاں پر ایک آدمی مل گیا۔ تم عالیہ ہو نا؟ تمہیں معلوم ہے تم یہاں پہ خود نہیں آئی، تمہیں یہاں پر لایا گیا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ تم اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہی ہو، اور تمہارا بھائی بھی مجھے پتا ہے وہ کدھر ہے۔ تم کون ہو اور یہ سب کیسے جانتے ہو؟ سب بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں، تم بس اب چپ کر کے میرے ساتھ چلو۔ پر میں تمہارا یقین کیوں کروں اور تمہارے ساتھ کیوں جاؤں؟ تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلوں گی، پر تمہیں مجھے سب کچھ بتانا ہوگا۔ فکر نہ کرو، میں تمہیں سب بتا دوں گا۔ اور پھر وہ آدمی عالیہ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ چلو اب سب بتاؤ، میرا بھائی کہاں پہ ہے؟ کچھ دنوں پہلے جب تمہارا بھائی شکار پر گیا تھا جنگل میں، تو وہاں پر بکا، جو کہ ایک چڑیل ہے، وہ بھی گئی ہوئی تھی۔ وہ بھی اپنا شکار ڈھونڈ رہی تھی کہ اتنے میں اس نے تمہارے بھائی کو دیکھا، جس کا شکار کرنے کا انداز اتنا منفرد تھا۔ بکا کو اس کا شکار کرنے کا انداز بہت بھا گیا، اور اس کو تمہارا بھائی پسند آ گیا، اور وہ اس کو اپنی قید میں لے آئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نہیں مانتی، یہ امپاسبل ہے۔ اور ہاں، جو ایک ضروری بات میں نے تمہیں بتانی تھی کہ میں بھی ایک جن ہوں، اور میں بکا سے بچپن سے بہت محبت کرتا ہوں۔
اور میں تمہیں یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم اپنے بھائی کو یہاں سے لے جاؤ اور بقا ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے مجھ سے اب تک یہ بات چھپا کے رکھی ہوئی تھی۔ آئی کانٹ بلیو کہ تم ایک جن ہو۔ تم کہیں سے ایک جن نہیں لگ رہے۔ اگر میں تمہارے سامنے اصلی حالت میں آ گیا تو تم مجھے دیکھ نہیں پاؤ گی۔ جلدی کرو، مجھے اپنے بھائی کے پاس جانا ہے، مجھے اس کو بچانا ہے، مجھے وہاں لے جاؤ۔ ہم اتنی آسانی سے وہاں پر نہیں جا سکتے، تم صبر رکھو، میں کچھ کوشش کرتا ہوں کہ تمہیں صبح تک وہاں پر لے جاؤں۔ اور پھر وہ عالیہ کو ایک جگہ پر لے گیا جو بہت عجیب سی تھی۔ تم یہاں سے سیدھا جاؤ اور تمہیں ایک سنہرا دروازہ نظر آئے گا، تم اس میں داخل ہو جانا، ٹھیک ہے؟ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، مجھے وہاں پہ مشکل ہوگی۔ پر میں اکیلے کیسے جاؤں گی؟ ان سب کا مقابلہ کیسے کروں گی اکیلے؟ جب تم یہاں تک آ سکتی ہو تو تم آگے تک بھی جا سکتی ہو، تمہیں اپنے بھائی کے لیے سب کرنا پڑے گا۔ جب عالیہ سیدھی گئی تو اس کو آخر کار سنہرا دروازہ نظر آ ہی گیا اور پھر وہ اندر داخل ہو گئی۔ آؤ آؤ، تمہارا ہی انتظار تھا، آخر کار موکل تمہیں یہاں لے ہی آیا، لیکن جو موکل چاہتا ہے وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تم کون ہو؟ کہیں تم بقا تو نہیں؟ واہ، تم نے تو صحیح پہچانا۔ میرا بھائی کہاں ہے؟ اس کو چھوڑ دو پلیز۔ کہاں ہے وہ؟ مجھے اس کو دیکھنے دو۔ تمہارا بھائی اب تمہیں کبھی نہیں مل سکتا، تم اسے بھول جاؤ، اور اگر تم زندہ رہنا چاہتی ہو تو فوراً یہاں سے چلی جاؤ۔ تم دیکھنا، میں اپنے بھائی کو تمہارے جنگل سے موکل تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ بقا بہت خطرناک لگ رہی ہے، میں اس کا مقابلہ کیسے کروں گی؟ وہ میرے بھائی کو کبھی نہیں چھوڑے گی۔ میرے پاس ایک راستہ ہے، یہاں پہ ایک بادشاہ ہے جو بقا کا بھائی ہے، مجھے یقین ہے وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا، تمہیں اس کے پاس جانا چاہیے۔ کیا واقعی؟ اگر ایسا ہے تو مجھے لے چلو اس کے پاس۔ اور پھر عالیہ نے اس بادشاہ کے پاس جانے کا سوچا اور پھر وہ بادشاہ کے پاس پہنچ گئی۔ کیا آپ زمبا ہیں؟ ہاں، میں یہاں کا زمبا بادشاہ ہوں، یہ سلطنت میری ہے۔ میں یہاں اپنے بھائی کو ڈھونڈنے آئی ہوں اور مجھے کسی نے بتایا ہے کہ آپ میری مدد کریں گے۔ پلیز میری مدد کریں، مجھے اپنے بھائی کو ڈھونڈنا ہے۔ تمہارا بھائی بقا کی قید میں ہے اور میں اپنی بہن کی خوشی اس سے کیوں لوں؟ پلیز میری ہیلپ کریں، میں اپنے بھائی کو کھونا نہیں چاہتی۔ آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ ٹھیک ہے، میں بقا سے تمہارے بھائی کو بچا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تم مجھے پسند آ گئی ہو، تمہیں میرے ساتھ یہاں پہ رہنا ہوگا، یہیں پہ، اور میرے سے شادی کرنی ہوگی۔ کیا؟ میں یہ نہیں کر سکتی، میں یہاں کیسے رہوں گی؟ ٹھیک ہے، پھر میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، فیصلہ تمہارا ہے، اچھے سے سوچ لو، اگر تم اپنے بھائی کو بچانا چاہتی ہو تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا۔ اگر ایسا ہے تو میں اپنے بھائی کے لیے جان بھی دے دوں گی، پر میری ایک شرط ہے، تمہیں میرے بھائی کو پہلے چھوڑنا ہوگا اور پھر میں تم سے شادی کروں گی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، ایسا ہی ہوگا۔ اب زمبا جہاں پر عالیہ کا بھائی قید تھا وہاں پر اس کو لے آیا۔ کہاں ہے میرا بھائی؟ مجھے بتاؤ، مجھے تو کہیں نہیں نظر آ رہا۔ صبر کرو، وہ یہیں پہ ہے، لیکن اس کے لیے مجھے یہاں سے جانا ہوگا، میں جاؤں گا تو ہی وہ تمہیں نظر آ سکتا ہے۔ اور پھر زمبا وہاں سے غائب ہونے لگا، اور اتنے میں جب وہ غائب ہوا تو اس کا بھائی بھی وہاں پر آ گیا۔ شکر ہے تم میری آنکھوں کے سامنے ہو، تم بالکل ٹھیک ہو۔ عالیہ، تم یہاں پر کیسے آئی؟ یہ ایک لمبی سٹوری ہے، میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، ابھی تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ تم یہاں سے نکلو، تمہیں موکل ملے گا، تمہیں وہ دوسری دنیا میں چھوڑ دے گا۔ تم کیوں نہیں چل رہی میرے ساتھ؟ اور تم کب واپس آؤ گی؟ تم فکر نہ کرو، جیسے ہی تم جاؤ گے میں بھی تمہارے پیچھے آ جاؤں گی، لیکن اب تم جاؤ، جلدی جاؤ پلیز۔ اور پھر عالیہ نے اپنے بھائی کو بھیج دیا۔
اور خود جن کی قید میں آ گیا۔ میں مر جاؤں گی لیکن تم سے شادی نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ تو ٹھیک ہے، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور پھر جن زمبا نے عالیہ کو مار دیا اور عالیہ اس دنیا سے چلی گئی۔ عالیہ کا بھائی اس کا انتظار ہی کرتا رہا۔ علی ہر وقت اس کا انتظار کرتا رہتا تھا، لیکن عالیہ نے کبھی آنا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئے تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کہانی کیسی لگی۔